آپ نے فرمایا تھا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت میں، فطرت کا مطلب کہ فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ اس میں پہلی چیز المضمضہ یعنی منہ میں کلی کرنا، نمبر 2 استنشاق ناک میں پانی ڈال کر نکالنا، نمبر 3 قص الشارب مونچھوں کو بالکل یعنی قص کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، تھوڑا سا چھوڑنا، اور والسواک مسواک کرنا، نمبر 5 وتقلیم الاظفار ناخن کاٹنا، اور نمبر 6 نطف الابط اپنی بغل کے بال لینا، والاستحداد اور زیر ناف بالوں کا کاٹنا، اور آخری بات 10ویں بات والاختتان ختنہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو فطرت اسلام کہا گیا ہے، اور یہ 10 کی 10 چیزوں کا تعلق صفائی اور پاکیزگی سے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کے خمیر میں صفائی اور پاکیزگی ہے۔ جو اپنی صفائی کا خیال پاکیزگی کا نہیں رکھتا اس کا اسلام بہت ناقص ہے، اور یہ امتیاز ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، مسلمان اور کافروں میں۔ پہلے زمانے میں بھی کفار کیا نہانا دھونا نہیں ہوتا تھا، ہفتوں مہینوں بعد نہائے دھویا کرتے تھے۔ آج کل بھی غیر مسلموں میں نہانے دھونے کا زیادہ تصور نہیں ہے، وہ ہفتے بعد شاور لیا، 5-6 دن بعد لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو جینس کی پینٹ بنی ہے نا، یہ ہمارے لیے نہیں بنی، ان کے لیے بنی ہے۔ ایک دفعہ چڑھا لو تو ہفتہ 2 ہفتہ 10-20 دن پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، ایسے اس لیے ہوتی ہے۔ اور یہ جو پرفیوم ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے چھوٹا ایڈیوڈی ٹوائلٹ، ایک پرفیوم ہوتا ہے جس کی خوشبو 3-4 دن رہتی ہے، یہ ان کے لیے بنا ہے کہ اندر پاخانہ بھی صاف نہیں کرو، گند بھی صاف نہیں کرو، اندر کے بال بھی بڑے بڑے رکھو، اور اوپر سے پرفیوم لگا کے ظاہری خوشبو کر لو۔ تو چنانچہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے قریب سے بڑی بدبو آ رہی ہوتی ہے، یہ عجیب سی بات ہے۔ میں سمجھتا تھا بڑے صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ملاقاتیں شروع ہوئیں، قریب جانا تو بڑی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ 5 وقت پانی سے دھونا۔ وہ کہتے ہیں کیا مصیبت تم نے بنائی 5 وقت پانی، ایسی پاکیزگی دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں۔ تو یہ فطرت میں ڈالی گئی ہے، اور ہمارے ذمے ہے کہ بچوں کو پاکیزگی کا عادی بنایا جائے۔ اس کو ہر دفعہ بھائی وضو کر لو، نماز بھائی اپنا ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، ان چیزوں کا خیال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہودی جو ہیں وہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، یہ ان کے یہاں سنت ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے یہاں سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا۔ اسلام جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت میں تمام مذاہب سے آگے ہے۔ پھر تو یہ ختنہ جو ہے اس میں بھی بہت فائدے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب، میں نے ابو صبور نام لیا، انہوں نے پوری تحقیق کی تھی اس پہ، اور اس میں انہوں نے 5-8 فائدے لکھے تھے۔ ایک اس میں کینسر سے بچاؤ لکھا تھا، اور ایک انہوں نے لکھا تھا کہ گند سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ لکھا تھا جو شہوانی خیالات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نہیں آتے۔ تو یہ بہرحال اللہ جانے بہت ساری حکمتیں اللہ کے کام میں ہوں گی۔ سنت میں تو حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، لیکن ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ سنت ہے۔